السلام علیکم۔ الرجی کے مسائل انسان کو زمانہ قدیم سے ہی درپیش ہیں، لیکن اس وقت یہ شاد و نادر ہی کسی کو متاثر کرتی تھی۔ اکثر لوگ اس سے محفوظ رہتے تھے اور بہت ہی کم لوگ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ اس کا شکار ہوتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں ہمارے کارخانوں، ہماری فیکٹریز اور ہمارے گنجان آباد علاقوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ ہماری غذاؤں پر ہونے والے سپرے اور ان کو تیار کرنے کے لیے مختلف طرح کے کیمیکلز، مختلف قسم کی فرٹیلائزرز اور اسی طرح کے بہت سے عوامل، جیسے کہ نالیوں اور گٹروں سے گند نکال کر سڑکوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، گلیوں پہ ڈال دیا جاتا ہے اور کئی دنوں تک اٹھایا نہیں جاتا، وہی پھر دھول بن کر سانس کے ذریعے سے، انسان کی آنکھوں کے ذریعے سے اور انسان کی جلد پر لگ کر وہ متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی غذائیں جو کہ پروسیسڈ فوڈ ہیں، ان میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، پریزرور ڈالے جاتے ہیں اور فوڈ کلرز اور فینسی بنانے کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال، جس کی وجہ سے اکثر انسان سر سے لے کر پاؤں تک کسی نہ کسی الرجی کا ضرور شکار ہیں، اور یہ امراض کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک پورا شعبہ الرجی کے لیے مختص ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں نیچر کی طرف آنا چاہیے۔ ملز اور فیکٹریز کو جو وہ اپنا کیمیکلز فضا میں آزادانہ طور پر پھینک دیتی ہیں، وہاں پر ماحولیاتی محکمے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، جو کہ رشوت لے کر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وہ کیمیکل سے ملا ہوا دھواں فضا میں نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو ٹریٹ کریں اور کیمیکل کو مصفحہ کر کے صرف سادہ ہوا ہی وہ پھینکیں فضا میں۔ اس طرح سے انسان اس بہت بڑی اذیت ناک زندگی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ الرجیز کی اتنی اقسام ہیں کہ ان کا گنوایا جانا ہی محال ہے۔ لہٰذا فوڈ الرجی، ڈسٹ الرجی اور مختلف قسم کے کیڑوں مکوڑوں کی وجہ سے ہونے والی الرجی، اسی طرح سے پولن الرجی اور جتنی بھی الرجیز ہیں، مختلف قسم کے کھٹے فروٹ کھانے اور اچار وغیرہ سے الرجی، کھٹی دہی سے الرجی، الغرض جتنی بھی الرجی کی اقسام ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین پرنسپل یہ ہے، اور پھر سانس کی الرجی، لنگز کی الرجی، کھانسی کے مسائل، نزلے کے مسائل، سب سے بہترین پرنسپل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان خود اپنی غذا، اپنی فضا اور اپنی کنڈیشنز پہ توجہ دے، جس سے انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس صورتحال میں کس غذا کے کھانے سے یہ الرجی بڑھتی ہے۔